اپنی دعاؤں کی استجابت، بیماروں کی شفا یابی، وہ مومنین جو مشکلات اور پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، اس بلا اور وبا کے دور ہونے اور ختم ہونے کے لیے بلندر صلوات بار سوم امام عصر کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے، بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، ایام ازاں ہیں جہاں درس لینے کے دن ہیں، لشکر حسین کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کے دن ہیں، رحمت پروردگار دعائے اہل بیت کے حاصل کرنے کے دن ہیں، وہیں دعا و مناجات کی استجابت کے بھی دن ہیں۔ فرش عزا دعا کی قبولیت کو شرف عطا کرتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مہربان اللہ ان تمام مومنین کا اس مقام مقدس پہ چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کو بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں مولا ابا عبداللہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا اس کووڈ-19 اس بلا و وبا کو ہم سے دور فرما۔ پروردگارا جو مومنین بیمار ہیں، جو ہاسپٹلائز ہیں، پروردگارا سب کو بحق ابا عبداللہ الحسین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، ہماری گفتگو امپیکٹ آف عاشورہ ان آور ڈیلی لائف کے عنوان سے چل رہی ہے، جس میں کوشش کی جا رہی ہے آپ مومنین تک کربلا کے میسیجز کو پہنچایا جائے، مقصد سید الشہداء کو آپ تک پہنچایا جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے استاد یوں فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر عزاداری سید الشہداء، مجلس سید الشہداء محبت حسین کا تقاضا ہے، یعنی یہ عشق حسین ہے کہ جو ہمیں فرش عذاب پہ لے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرش عذاب پہ آنا اگر محبت حسین ہے، مصلی عبادت پہ آنا مقصد حسین ہے۔
ہمیں مقصد کو نہیں بھولنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عزاداری سید الشہداء پہ آنا، اگر عشق ابا عبداللہ ہے، عشق امام حسین اور اہل البیت ہے، پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں واجبات پہ عمل کرنا مقصد سید الشہداء ہے۔ اسی طریقے سے عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، اگر عزاداری سید الشہداء پہ آنا خود خدا کی رضا اور اہل بیت کی رضا ہے، تو پھر وہیں پر حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا مقصد امام حسین ہے۔ ہم نے مقصد کو نہیں بھولانا۔ جس دن میں نے مقصد کو یاد رکھا اس دن مجھے حیات مل جائے گی، کیونکہ امام حسین کی ذات سراپے حیات ہیں۔ ذکر حسین بھی زندگی دیتا ہے، یاد حسین بھی زندگی دیتا ہے، عشق حسین، گریہ حسین بھی حیات عطا کرتا ہے، اور مقصد حسین پہ عمل کرنا تو قیامت تک کے لیے انسان کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو امپورٹنٹ جو امپیکٹ آف عاشورہ ہیں، ان میں سے ایک چیز جو آج آپ کی خدمت میں میں نے عرض کرنی ہے، اور اس کو شورٹلی میں نے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے آپ کی خدمت میں، عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو فقط امپیکٹ آف عاشورہ نہیں ہے بلکہ خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مین ریزن بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو مین علت بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ سے جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑا اور کربلا کی طرف رخ کیا۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی لائف کی کامیابی اور سکسیس اسی میں موجود ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس طریقے سے واجب سمجھ کے ادا کریں جیسے نماز کو واجب سمجھ کے ہم انجام دیتے ہیں۔ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ آئیں ہول ورلڈ آپ نگاہ کریں، پھر اسلامک ورلڈ کی طرف نگاہ کریں، پھر اپنے کلچر اور سوسائٹی اور کمیونٹی کی طرف نگاہ کریں، عزیزان محترم اس وقت پوری دنیا میں یہ جو مرڈر ہو رہے ہیں، یہ جو لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، یہ جو دنیا کے مختلف لیڈر دوسرے جگہوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر ڈیلی بیسس پہ برائی بڑھ رہی ہے، یہ جو سب کچھ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ جو ہر بندہ اصلاً جدا ہو گیا ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، یونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا درد فیل کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہماری سوشل لائف میں، ہماری فیملی لائف میں، ہماری کمیونٹی لائف میں، ہماری اسلامک لائف میں ایک مین چیز کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یعنی مجھے غرض نہیں ہے، اگر تکلیف میں ہے تو وہ ہے مجھے کیا، اگر پریشان ہے تو وہ ہے مجھے کیا، اس کا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے میرا تو نہیں جا رہا۔ یہی وجہ باعث بن رہی ہے کہ ہم لوگ بالکل جدا ہو چکے ہیں اس چیز پہ۔ میں مقدمات کی 2 جملے عرض کر کے پھر 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، خود کنڈیشن آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عرض تو آپ کی خدمت میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امپورٹنس آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو بیان کرنا ہے، اور خود اہمیت کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں۔ آپ آئیں اس ڈپارچر کی طرف، اگر آپ آئیں نگاہ کریں کہ جو مدینہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہیں پر امام حسین کے خطبات جو امام کے سرمن ہیں، اگر آپ آئیں دیکھیں، اور مدینہ سے لے کر کربلا تک امام نے، مجھے نہیں پتا بہت سارے امام نے وہاں پر خطبے دیے ہیں، کوئی ایک خطبہ نہیں تھا، اور امام علیہ السلام وہ مشکل کے جو بعد میں آنے والی تھی، امام نے اس کو 59 ہجری میں امام نے بیان کر دیا تھا۔ پہلے امام 59 میں امام نے حج کیا ہے، میدان عرفات کے اندر، پھر مینا کے اندر اسپیشلی آپ جائیں سرچ کریں، آپ کو امام کا خطبہ ملے گا جو خطبہ مینا کے نام سے فیمس ہے، وہاں یہ 59 میں امام نے جو ہے وہ حج کیا ہے، امام حسین علیہ السلام۔ 60 میں امام نے وہاں سے مدینہ چھوڑا ہے، 60 میں بھی امام حج کرنے آ چکے تھے، لیکن امام کو حج نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر محرم کہ جو اسلامک ایئر کا فرسٹ منتھ ہے اس میں امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یعنی امام جو ہے وہ پروپر جا رہے تھے، ریگولرلی جا رہے تھے حج کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی مسلمانوں کی، وہاں پر بھی امام ان کو متوجہ کر رہے تھے کہ دیکھو اسلام کی باغ دوڑ ابھی کن ہاتھوں میں آ چکی ہے، اسلام کی اس مسند پہ کون بیٹھ چکا ہے۔ اسی لیے تو امام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا، یعنی آپ آئیں دیکھیں، ایک جملہ دیتا چلوں آپ کی خدمت میں،
جب سید سجاد واپس پلٹے ہیں مدینہ میں، امام کا ایک چاہنے والا ہے، امام سے محبت کرنے والا ہے، توجہ فرمائیے گا، امام کے پاس آیا، رو کے کہنے لگا اے فرزند رسول خدا، اے فرزند ابا عبداللہ، مولا جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے آپ کے بابا ابا عبداللہ بھی آپ کے ساتھ تھے، چچا عباس بھی تھے، بنو ہاشم کے کڑیل جوان بھی تھے، مولا آپ گئے اور ابھی آپ اکیلے آئے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا، اے کاش آپ نہ گئے ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا خود سوچ لے وہ ہستیاں کہ جو قرآن اور اسلام کی کلوزسٹ پرسنالٹیز اور ہستیاں تھیں، امام فرماتے ہیں ہم گئے تو یہ ہوا، اگر نہ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یعنی یہاں توجہ کی ضرورت ہے، ہم گئے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ نہ حرمت امام کا خیال رکھا گیا، نہ رسول کی بیٹیوں کی حرمت کا خیال رکھا گیا، یعنی وہ کام کیے گئے کہ جو شاید کفار میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ اس چیز کی اہمیت کو امام علیہ السلام بیان فرما رہے تھے۔ اب آئیں امام کے ان خطبات کی طرف دیکھیں، پھر جو زیارات امام کے حوالے سے آئی ہیں اور پھر جو امام کے اصحاب کے جملے ہیں، اس میں آپ کو یہی چیز ملے گی، یہی چیز ملے گی کہ امام علیہ السلام یعنی امپورٹنٹ امپیکٹ آف عاشورہ میں سے جو چیز ہے وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام نے مدینہ سے جب امام نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے، وہ جرنی جو سٹارٹ ہوئی ہے ادھر سے امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سٹارٹ کیا ہے، اور قربان جاؤں اس امام مظلوم پر، کربلا میں آخری سجدے تک میرا امام امر بالمعروف کرتا رہا ہے، آخری سانس تک امام نے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی۔ آپ آئیں دیکھیں روایت کی طرف نگاہ کریں، جب شمر ملعون وہ سگائے رسول پہ آ کے بیٹھا ہے، امام اس وقت بھی اس کو نصیحت کر رہے تھے، امام اس وقت بھی امام کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا، اور مجھے پتا ہے میرے بدن سے اتنا خون نکل چکا ہے، میرا بدن اتنا زخمی ہے، تو گلا نہ بھی کاٹ حسین مر جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تو میرا گلا کاٹ کے جہنم کی طرف جائے۔ یہ حسین ہے، حسین نہیں چاہتا ایک بندہ بھی جہنم میں جائے، حسین نہیں چاہتا ایک بندہ بھی گمراہی اور ضلالت کی طرف جائے۔ آپ آئیں امام کے ان خطبات کی طرف نگاہ کریں جو نکلتے ہوئے امام نے، میں جلدی سے چلوں گا، میسج کنوے کرنا ہے آپ تک اور پہنچانا ہے آج کی رات کا، اور پھر جسٹ مجلس کی حد تک اس کو نہیں رکھنا بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو لے کر آنا ہے۔ عزیزان وقت امام نکلے، جناب محمد ابن حنفیہ کو کیا کہا امام؟ وہاں پر امام کا مشہور جملہ ہے جس کو خطبہ تقریباً پہلی مجلس میں اور فرسٹ نائٹ آف محرم میں جس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، امام نے فرمایا انی اللہم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں کسی مقام پوز ظلم فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے، امر بالمعروف کیا۔ پھر آپ آ جائیں زیارت امام حسین کے اندر، پھر اسی مقصد کی طرف امام کا اشارہ مل رہا ہے۔ کیا آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیا۔ پھر آپ آ جائیں اصحاب امام حسین، پھر اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مقصد نہیں بھولنا، یہ سب سے جو چیز مہم ہے۔ آپ آئیں جناب مسلم ابن عقیل، جب ابن زیاد کے دربار میں، کربلا کا پہلا شہید ہے، اس قافلے کا پہلا شہید ہے، آپ آئیں جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم ابن عقیل کو پیش کیا گیا، وہاں پر جو جملہ ملا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ اے مسلم، ہم نے سنا ہے کہ تم یہاں فساد کرنے آئے ہو، تم یہاں لوگوں کو آپس میں لڑانے آئے ہو، مشکلیں پیدا کرنے آئے ہو۔ جناب مسلم ابن عقیل کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا ما لہذا اتیتو، میں اس چیز کے لیے نہیں آیا جس کا تو ذکر کر رہا ہے، بلکہ میں کس لیے آؤں؟ امام جناب مسلم فرماتے ہیں بل اتیتو، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ قد اظہرتم المنکر، کہ تم لوگوں نے منکر کو ظاہر کر دیا تھا، تم لوگ منکرات اور حرام پہ عمل کر رہے تھے، وَدَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفِ، اور معروف اور نیکیوں کو دفن کر دیا تھا بنو امیہ نے اور تم لوگوں نے۔ پھر امام فرماتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کہ لَقَدْ أَتَيْنَا یا وَقَدْ آتَيْنَا، کہ ہم آئے ہیں، یہاں ادب بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا، حسین بھی لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَا، ہم آئے ہیں، کس لیے
کہ تمہیں امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. یہ تیسری چیز کہ جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے اصحاب کے کلام میں سے. عزیزان محترم بہت ضروری ہے اس چیز کی طرف توجہ کا ہونا اور اس چیز پہ عمل کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت کم ہو گئی. امیر المومنین اور خود اسی امام کا جملہ مولا فرماتے ہیں اس گاؤں کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر، اس شہر اور اس جگہ کے اندر، امام حسین کا جملہ ہے، امام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس گاؤں میں امر بالمعروف نہ ہو نہی عن المنکر نہ ہو، مجھ حسین کا وہاں پہ سانس لینا مشکل ہے. میں وہاں پر بریتنگ نہیں کر سکتا، سانس لینا میرا مشکل ہے. جس جگہ پہ لوگوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. اگر امام حسین یہ کہہ رہے تھے تو کیا امام زین العابدین اور باقی ہم اسی طریقے سے امام عاصر ہم کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام کہہ رہے میں اس جگہ میرا اصل سانس لینا دشوار ہے جہاں پر لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا. ہم کیسے امام کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہاں ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. اور عزیزان محترم کرنا جہاں بہت ضروری ہے. امیر المومنین سے حدیث ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب مولا سے پوچھا گیا امپورٹنس کو کہ امر بالمعروف مولا اتنا مہم کیوں ہے کہ قرآن کے اندر کنانہ کی روایات اور پورا اسلام پورا قرآن بھی اسی چیز کے اوپر ہے. عزیزان محترم ہم نے کیونکہ وہ 9 اور 10 نمبر پہ ہے تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ادروائز جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اس چیز کی ہے، اتنا اس کو ہم نے مہم سمجھنا ہے. امام یوں فرماتے ہیں پرانے دور میں یہ جو اسکیل ہوتے تھے جس پہ ویٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہے کہ آپ اس پہ کچھ ویٹ کرنا چاہیں گے آپ اپنے اس چیز کو رکھیں تو وہ جو اسکیل ہے کمپیوٹرائز اس پہ ویٹ دے دیتا ہے بتا دیتا ہے. پرانے دور میں جو اسکیل ہوتا تھا اس میں ایک طرف ویٹ اور وزن کو رکھا جاتا تھا، دوسری طرف جس چیز کو آپ لے رہے ہیں اس کو رکھا جاتا تھا. امام نے یوں ایگزامپل دی ہے، مولا فرماتے ہیں تمام واجبات نماز روزہ حج زکات خمس سارے واجبات کو اگر اسکیل کے ایک طرف رکھا جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسکیل کے دوسری طرف رکھا جائے فرمایا اس کا وزن اور اہمیت تمام واجبات سے زیادہ ہے. کیوں امام یہ بات کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم اگر آپ توجہ کریں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا ہماری لائف کے اندر، وہ چاہے انڈیویجولی لائف ہو، وہ چاہے فیملی لائف ہو، وہ چاہے کمیونٹی لائف ہو، وہ چاہے اسلامک لائف ہو، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ یہ جتنے بھی واجبات ہیں فرمایا تمام واجبات اس ایک واجب کی وجہ سے انجام دیے جاتے ہیں. یعنی نماز کب پریکٹس ہوتی ہے، کب پریکٹیکلی انجام دی جاتی ہے؟ جب کوئی نماز کی اہمیت بتانے والا ہو. جب نماز کے بارے میں کوئی اگر پیرنٹ چھوڑ دے بچوں کو اور نماز کا درس نہ دیں تو اس نماز کو چھوڑ دیا جائے گا. کوئی نہ ہو جو بتائے زکات کیا ہے، کوئی نہ ہو جو بتائے جہاد کیا ہے تو چھوڑ دیا جائے. یہ امر بالمعروف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور اسی لیے یوں نہیں ہے کچھ واجبات ان کی ٹائمنگ ہے، مگر ہر زندگی میں ایک مرتبہ اس کی ٹائمنگ. خون سال میں اینڈ آف دا ایئر پہ وہ بھی اگر کچھ بچ جائے، جہاد جب واجب ہو، زکات اینڈ آف دا ایئر پہ، روزہ سال میں ایک مرتبہ. امر بالمعروف اتنا مہم ہے جب بھی کہیں آپ دیکھیں کسی معروف پہ عمل نہیں ہو رہا وہیں پہ واجب ہے کرنا، اور جہاں کہیں آپ دیکھیں ایک حرام کو انجام دیا جا رہا ہے وہاں پر روکنا ضروری اور واجب. وہاں اپنی پرسنالٹی کو نہیں دیکھنا. اور عزیزاں توجہ فرمائیے، یہ 2-4 جملے تھے، میں آگے چلوں. اس واجب کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، مشکلات کیا ہیں، کون سی چیزیں ہماری لائف میں آئیں گی؟ عزیزان اگر آج امر بالمعروف کو چھوڑ دیا گیا ہے ہماری لائف کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ اس ایک بندے کو نہیں ہو رہا بلکہ پوری کمیونٹیاں بلکہ پوری کنٹریز تباہ ہو رہی ہیں. لوگوں پہ یہ عذاب، یہ بلائیں، یہ وبا، یہ مشکلات ساری اسی کی وجہ سے. میں روایت دیکھ رہا تھا کہ جب معاشرے اور کلچر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر ایسے گناہ آ جائیں کہ جو گناہ پچھلی امتیں نہیں کرتی تھیں اور ان گناہوں سے کوئی نہ روکے، یعنی بالکل عجیب گناہ، ایسے گناہ کہ جن کو سوچنے سے انسان گھبرائے اور انسان ڈر جائے اور کانپ جائے، وہ گناہ فرمایا جب وہ آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بلائیں آئیں گی لوگوں کے اوپر کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہوگا. اصل اس واجب کو چھوڑ دینے سے مشکل یہی ہے. حضرت شعیب پیغمبر اور نبی ان کی جو امت تھی 100,000 لوگوں پہ مشتمل تھی، 1,00,000 بندہ، جس میں سے 40,000 لوگ برے تھے، غلط تھے، 60,000 لوگ اچھے تھے.
جب عذاب آیا ہے تو پوری قوم پہ آیا ہے. پوچھا گیا جناب شعیب سے, اے شعیب پیغمبر, بھائی 40,000 لوگ تو اچھے تھے, وہ کیوں عذاب کی لپیٹ میں آ گئے؟ تو جواب یہی ملا, ٹھیک ہے 60,000 لوگ اچھے تھے, 40 فقط برے تھے, لیکن وہ جو 60,000 اچھے تھے وہ برے لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کرتے تھے, انہوں نے ان کے حال پہ چھوڑا ہوا تھا, کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا, کوئی کسی کو کچھ نہیں بول رہا تھا. اسی طریقے سے آپ آئیں سورہ شمس کے اندر نگاہ کریں, جناب صالح نبی کی کیمل ناکا کے جو آئی تھی معجزے کے طور پر, اس کو کتنے بندوں نے مارا؟ روایت میں امام صادق فرماتے ہیں ایک بندے نے اس ناکا اس کیمل کو مارا تھا, لیکن سورہ شمس میں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَعَقَرُوهَا, پوری قوم نے مارا. امام سے پوچھا گیا مارا تو ایک نے تھا, پھر پوری قوم کا لفظ کیوں آیا؟ فرمایا مارنے والا ایک تھا, لیکن اس کام پہ پوری قوم راضی تھی, سب لوگ راضی تھے, ٹھیک مار دے تمہارا. اس لیے عذاب جناب سارے کی پوری قوم, یہ ایک چیز ہے, جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے گی, آنے والے جوان تباہ ہو جائیں گے. الحمدللہ صد الحمدللہ ایک اچھا جو ہے وہ طریقہ کیا جا رہا ہے. خود یہ مجالس سید الشہداء میں اپریشیٹ کروں گا, جوانوں کی مجلس آج ہم نے سنی, ایک اچھی, یہ امر بالمعروف ہے خود جوان کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. آہستہ آہستہ جب وہ سٹارٹ کرے گا تو یہ جو ایک ڈر اور خوف ہے اس سے دور ہوگا. ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ تمام جوان آگے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے, جہاں مولانا عبداللہ کے اس رجسٹرڈ میں بعنوان خطیب کے نام لکھوانا ہے, وہیں پہ خود ان کے لیے ایک بہترین آج کو آپ خدمت میں درس بھی ہے, بہت ضروری اور مہم ہے. عزیزان محترم, خود اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں, میں جلدی سے آپ کی خدمت میں چند ایک اس کی کنڈیشن پیش کر دوں. یعنی اگر ہم نہیں کریں گے تو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ آ جائیں گی. 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 3 ٹائپ سے انجام دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے قلباً, دلی طور پر ہم نے عمل, کہتے ہیں قلباً کیسے امر بالمعروف؟ کہتے ہیں کہ قلباً معروف سے محبت کریں اور منکر سے نفرت کریں, یہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی یوں نہ ہو میں چاہتا تو ہوں امر بالمعروف ہونا چاہیے لیکن مجھے معروف سے کوئی انٹرسٹ نہیں, میں چاہتا تو ہوں نہیں یعنی منکر ہو لیکن منکرات ہو رہے مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں ہے. فرسٹ سٹیج یہ ہے, میں باہر نکلوں مجھے کسینو نظر آئے, مجھے بار نظر آئے, بے شک میں بند نہیں کر سکتا, بے شک میں اس کو خراب ختم نہیں کر سکتا, لیکن مجھے نفرت, دل میں تو نفرت ہو کہ یہاں پر نوجوانوں کو تباہ کیا جاتا ہے, میں نفرت تو دل میں کروں. یہی نیت کر لینا بخدا بارگاہ پروردگار میں بہترین اجر رکھتا ہے. میں روایت کو دیکھ رہا تھا, ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کی نام اعمال کی بک اور کتاب کو دیا جائے گا, یہ تمہاری کتاب. وہ کھولے گا تو ایک پیج پہ لکھا ہوگا کہ اس نے ایک ہل گولڈ کی اس نے انفاق کی ہے, ہل گولڈ کی. کہے گا پروردگارا میرے پاس صبح کا تھا شام کا نہیں تھا, میرے پاس کھانا نہیں تھا کچھ, میں کہاں گولڈ کی ہل انفاق کرتا, پروردگارا کچھ بھی نہیں تھا. ملائکہ آئیں گے کہیں گے اس کو کہ جب تو گاڑی میں یا جس چیز میں بھی پاس ہو رہا تھا اس ہل کے پاس سے, تو نے دل میں خیال کیا تھا پروردگارا اگر یہ گولڈ کی جو ہل ہے اگر یہ میرے لیے گولڈ کی بن جائے, پروردگارا میں تیرے راہ میں اس کو انفاق کروں گا, کار خیر انجام دوں گا. آواز پروردگار آئے گی, اے میرا بندہ تیری اس نیت کے خلوص کو میں نے دیکھا تھا, میں نے ملائکہ سے کہا تھا اس ہل کو گولڈ کی بنا کر اس کے نام اعمال میں لکھ دو. نیت کا بہت زیادہ اثر ہے, میری نیت تو ہو قلباً میں. ٹھیک ہے میرے جوانوں نے آج مجلس پڑھی, میں نہیں پڑھ سکا, مجھے اپریشیٹ, مجھے خوشی ہونی چاہیے, ماشاءاللہ میرے جوان. مجلس میں میں نہیں آ سکا اور لوگ آئے, مجھے خوش ہونا چاہیے. میری کمیونٹی نے ایک اچھا کام کیا, کسی بھی بندے نے اچھا کیا, میں نہیں کر سکا, مجھے دعا دینی چاہیے, میں یہ کہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. یہ اس طریقے سے بھی میری زبان میں کوئی مشکل ہوتی ہے نہیں, مجھے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اس کو جو ہے اس کے بیک پہ اس کو پش کرنے کی ضرورت. میں جو کام نہیں کر سکتا ہوں اگر اچھا ہو رہا ہے, فرمایا قلباً معروف سے محبت کرو. یہی اہل بیت کا پیغام ہے. یہی کیوں کہا گزرے مجلس ہو رہی تھی رک کہا مجھے ان کے بدن کی خوشبو سے بھی محبت ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, یہ پہلی چیز. دوسرا لساناً, زبان کے ذریعے سے مجالس خطبات. امام حسین علیہ السلام نے 3 کام کیے, 3 کام میرے امام نے انجام دیے. خطبے دیے ہیں امام نے, پھر فقط امام حسین نے, علی کی بیٹی نے بھی خطبے دیے ہیں, امام سجاد نے بھی خطبے دیے,
नाका पे चढ़े हैं, बुलंद जगह पे चढ़े, कुरान को उठा उठा के सर पे रख रख के हुसैन समझा रहा था। लिसानन भी अहले बैत, पूरा कुरान की तफसीर अहले बैत ने की, मुझे करने की जरूरत है, यूं ना कहूं कि मुझे नहीं बोलना है। एंड थर्ड वन जो है वो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर मुझे लोगों को जो है वो नेकी की दावत देनी और बुराई से लोगों को रोकना है। मैं चंद एक कंडीशन जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, वक्त तकरीबन मेरा मुकम्मल हो चुका है। जो कंडीशंस बयान की गई हम सब ने करना है। देखिए एक ऐसा वाजिब है जो किसी को माफ नहीं है, फकत मौलाना लोगों ने नहीं करना अमर बिल मारूफ कि मिंबर सजेगा मैं आऊंगा, नहीं, ऑल ईयर हम सब पे वाजिब है अमर बिल मारूफ। अपनी जात को जब मैं कुछ नेक न करूं और नेक हो रहा हो, मुझे अपने आप को कहना चाहिए देखो वो सब लोग कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा? तेरा कोई अल्लाह के साथ कोई रिलेशन है इस तरह का कि ठीक है तू ना भी कर तो चल जाएगा, कोई दुनिया वाली बात है, चले जी इसके पास ये चीज नहीं थी। तो हमारे यहाँ होता है ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, कुछ ना भी करें तो काम चल जाता है। खुदा के यहाँ ऐसा नहीं है। इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, खुदा के नजदीक वैल्यू का स्टैंडर्ड और मेयार तकवे खुदाबंदी और कुछ नहीं है। जो जितना परहेजगार है वो उतना अल्लाह के नजदीक अजीम है और मकाम अजीम रखता है। जल्दी से चलो, फर्स्ट कंडीशन अमर बिल मारूफ की ये है, हम सब ने जब करना है मुझे पता होना चाहिए मारूफ क्या है और मुनकर क्या है, कौन सी चीजों का मेरे लोगों को कहना है ये करें। और कभी कभी मुझे ही नहीं पता होता क्या मारूफ है, तो फरमाया पहले खुद समझो, इसको मैं छोड़ रहा हूं, उसकी डिटेल में नहीं जाता। सेकंड वन जो चीज फिर जरूरी है इस रास्ते में और इस वाजिब को अदा करने में, खुदा की कसम अगर कब्र में महशर के मैदान में अगर मुझसे नमाज का सवाल होगा, वहीं पे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का सवाल भी होगा। मुझसे पूछे जाए क्यों नहीं अंजाम दिया, क्यों नहीं किया, और तेरे सामने वो सब कुछ हो और तू कर भी सकता। हाँ उसकी शरायत है, जहां कहीं आपको पता है आप करेंगे मुश्किल पैदा हो जाएगी, इंसल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो अपनी जगह पे एक तरीका कार है उसका। या खुद आप अमल नहीं कर रहे हैं लोगों, हमारा तफअलून, अब वो कहते क्यों जो करते, हाँ उसकी अपनी है उसके साथ, लेकिन नहीं ये वहां पर है जब तमाम तर कंडीशन ओके हैं, तमाम तर शरायत मुहैया हैं, तमाम तर आज को आप खिदमत में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर नहीं करते फिर सवाल। तो एक चीज जिसको बयान किया। दूसरा, हमने किसी को भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है, लाइक मैंने किसी को नेकी की दावत देनी है या किसी को बुराई से रोकना है, मेरा अंदाज, मेरा तरीका लाइक पेरेंट्स जैसा होना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को नेकी की तरफ बुलाते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बुराई से रोकते हैं, मोहब्बत के साथ होना चाहिए, इखलाक के साथ होना चाहिए, प्यार लड़ के झगड़ के नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। ये एक चीज इसी के साथ फरमाया। दूसरी चीज क्या है, अगर बुराई को और उस शख्स को जो वो बुराई कर रहा है, उन दोनों को एक एंगल से नहीं देखना, ये उसके बाद सेकंड कंडीशन है। बुराई को और जो जिस शख्स ने वो काम किया उसको एक एंगल से नहीं देखना, बुराई और चीज है, शख्स और चीज है, पता नहीं शायद बेचारा किसी गफलत की वजह से वो काम कर खड़ा, शैतान शहवत के गलबे की वजह से हो गया। आप बुराई को बुराई कहें, उस बंदे को बुरा मत कहें। मुझे इंसाफ से बताएं, मजालिस से जो शोहदा चल रही है ना, खुद से बढ़कर भी किसी ने जुर्म किया होगा। और वहां ने लिखा है यजीद की फौज का जर्नैल था ना, पता नहीं पिछली लाइफ कैसी थी, खुदा की कसम, लेकिन जब दर हुसैन पे माफी मांगने आया है, वहां पर इमाम हुसैन ने पिछली बात याद नहीं दिलाई है, कुछ भी नहीं बोला, दोनों हाथ फैला के मजलूम करबला ने सीने से लगाया है। ये चीज बहुत जरूरी है, यानी बुराई को और इन चीजों को एक एंगल से नहीं देख, आपने कोशिश करनी है मोहब्बत के साथ जाएं, उस चीज जो गलत और रॉन्ग है उसको बताएं, ये चीज गलत है, तू अच्छा है, तू कैसे इतना अच्छा होकर ये काम करने लग गया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देखेंगे विद इन ए फ्यू डेज वो बंदा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं आपके साथ। एक आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत नेक आलिम दीन गुजरे तेहरान के अंदर, ईरान में, सैयद महदी कवाम। सैयद महदी कवाम मिंबरी भी थे, मिंबर अब्दुल्लाह पे भी बैठे, लेकिन कमाल के इंसान, बहुत प्यारा अमर बिल मारूफ, यही के बुराई को और शख्स को दो एंगल से देखना है। आगा एक दिन मजलिस पढ़ के घर में आए, आगा घर में बच्चे नहीं थे, तो आगा ने जूही डोर ओपन किया, देखा तो दीवार के ऊपर से ऑलरेडी चोर उनके घर में आ चुका है, चोर आ चुका है उनके घर में। अच्छा, चोर घबरा गया, आगा ने देखा तो आगा घर में कोई बहुत चीजें नहीं थी, एक उनके घर में कारपेट था जो जिसे कहते हैं कि हैंडमेड था, थोड़ा अच्छा था, तो उस चोर ने उसको जो है वो लपेटा हुआ है, फोल्ड किया हुआ है और बगल में डाला हुआ है।
اب آغا کو دیکھا تو گھبرا گیا اور ڈر گیا کہ اب کیا کروں. بھائی دیوار سے بھی نہیں جا سکتا, ڈور پہ آغا کھڑے ہیں. آغا نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں آ رہا ہوں, بھاگنا نہیں, دوڑنا, دیوار لگ جائے گی تمہیں, گر جاؤ گے, زخمی ہو جاؤ گے. دیکھیں عالم دین کا کتنا پیارا انداز ہے. چور کو ڈرا نہیں رہے, گھبرا نہیں رہے, رکے. کہتے ہیں اسی کارپٹ کو رکھا نیچے ایک سائڈ پہ اور کپڑا رکھا, وہیں بیٹھا. کہا دیکھو بھاگو مت, گھبراؤ مت, ابھی بیٹھو, میرے گھر میں آئے ہو, مجھے لگتا ہے پہلی مرتبہ آئے ہو, آپ تمہیں چائے پلائے بغیر تو نہیں بھیجوں گا. دیکھیں انداز, دیکھیں امر بالمعروف کا انداز, دیکھیں لوگوں کو اپنی طرف لے آنے کا. پہلی چیز یہ ہے مجھے غصہ نہیں کرنا, مجھے پیشنٹ اور صبر کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف لے کے آنا ہے. یہ کہتے ہیں آغا نے چائے بنائی, چائے لے آئے, ہم دونوں نے مجھے چائے سرو کروائی, چائے پلا کے مجھ سے کہا کہ دیکھو میرے گھر سے خالی تو میں تمہیں نہیں بھیجوں گا, یہی کارپٹ جو تم نے اٹھایا ہوا تھا اس کو اٹھاؤ لے جاؤ, لیکن ایک بات سنتے جاؤ, میرے اللہ نے, اس کے نبی نے اور اس کی آل نے کہا ہے حرام میں برکت نہیں ہے, حرام میں برکت. تو لے جائے گا تو کیا کہتا ہے اس سے برکت آ جائے گی تیری لائف میں. ہاں میں تجھ سے لیتا نہیں, اسے لے جا, اسے سیل کر, میں تجھے معاف کر رہا ہوں, تجھے بخش رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں, لے جا. اچھا تو لے جائے گا, میں بھی کوئی تجھے کم قیمت دے, فلاں بازار تہران میں چلے جانا, ادھر ایک بندہ ہے جس کا کام کارپٹ سیل کرنا ہے, اسے کہنا سید مہدی قوام نے بھیجا ہے, وہ اچھے پرائز میں تجھ سے خرید لے گا. کچھ دنوں کے بعد یہی بندہ جب آیت اللہ مہدی قوام مجلس پڑھنے لگے اور نیچے اتر کے بعد میں آغا کے ہاتھ چوم رہا تھا, کہہ رہا تھا آپ کے اس کریم سے کوئی اتنی برکت حاصل ہوئی, اب بچوں کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے, میں 5 وقت کا نمازی بھی بن گیا ہوں, اب عبداللہ کی مجلس میں بھی آ رہا ہوں. عزیزان محترم, ہم نے 2 چیزوں کو الگ الگ انداز سے دیکھنا ہے. اسی سید کے بارے میں ملتا ہے نہیں, ہم نے حوصلہ رکھنا ہے, اب عبداللہ کے میسج کو کنوے کرنا ہے, جلدی نہیں گھبرانا, اور جلدی تو وقت جلدی نکل جاتا ہے اور ٹائم بھاگ پڑتا ہے. مل کے ایک صلوات پڑھ لیں. ان کے بارے میں ملتا ہے, میں جلدی سے ایک بات اور ان کے بارے میں کرتا چلوں. انہوں نے مجلس پڑھی, مجلس کی فیس ملی, آغا کی عادت تھی فیس کو گنتے نہیں تھے, لی جیب میں ڈال. اچھا نکلے, ان کو پتا چلا کہ تہران میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک ایسی لیڈی تھی کہ جو ٹھیک نہیں تھی اور بیچاری مشکلات میں گرفتار تھی. آغا نے اس کو بلایا, پھر سٹوری لمبی ہے, میں ساری کو چھوڑ رہا ہوں. اس کو بلا کر اس کو پیسے دیے, کہا تجھے پتہ نہیں ہے حسین کے دن شروع ہو گئے ہیں. کہا میری مشکلات ہیں, اپنی سارے فیس جو ان کی جیب میں تھی نکال کے اس کو دے دی. کہا کچھ دن اس کام اور غلط چیز کی طرف مت آنا, جا یہ تیری زندگی اور تیری ضروریات کو پورا کریں گے. کچھ دنوں کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آغا کے پاس آئی, کہا تیرے مال اور تیری اس مجلس کی فیس کو اتنی بابرکت تھی کہ میری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے, میں نے شادی کر لی ہے, حرام سے رک گئی. یہ طریقہ ہے عزیزان محترم. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کبھی حتیٰ اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بھائی کو, اپنے فرینڈز کو, کسی کو بھی آپ نے ایک رونگ چیز سے روکنا ہے تو لوگوں کے سامنے سٹارٹ مت ہو جائیں, دوستوں میں مت شروع ہو جائیں اس کو ہٹ کرنا, اس کو جھنجھوڑنا, اس کو نہیں ایسا نہ کر, اس کو علیحدہ لے جائیں, پیار اور محبت سے اس کو بٹھا کے سمجھائیں, یہ چیز ضروری. امام صادق و پھر امام حسن عسکری 2 ائمہ سے روایت ہے, فرمایا اگر لوگوں میں تم نے اپنے بھائی کی سرزنش کی اور اسے روکا, امام فرماتے ہیں تم نے اسے ڈیویلیو کر دیا, حتیٰ یہاں تک کہ جیسے اس کو مار ڈالا ہو, اور اگر علیحدہ جا کر اس کو تم سمجھاؤ گے تم نے اسے نئی زندگی عطا کی ہے. یہ اس کے بعد 3rd ون اینڈ 4th ون, امام فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ اختیار کریں امر بالمعروف کا. سوچیں کیا کروں, کس انداز سے اس بندے کو اپنی طرف لے کے آؤں, کیسے لے کے آؤں کہ یہ چینج ہو جائے, یہ تبدیل ہو جائے. آپ آئیں دیکھیں, آپ کی سنی سنائی بات ہے, جسٹ اشارہ کرنا ہے, ریمائنڈ کروانا ہے. حسنین چھوٹے تھے نا, بچے تھے, جب گزر رہے تھے اور ایک بوڑھے کو وضو کرتے ہوئے غلط دیکھا تھا. دونوں بھائی گئے تھے, امام بھی تھے, حجت خدا بھی تھے, نواز رسول بھی تھے, انما یرید اللہ کے مصداق بھی تھے. آئے تھے, دیکھا تھا جو ہے وہ سینئر ہے, ان کی عمر اس کی زیادہ ہے, ایلڈر ہے. آئے تھے اور آ کر یہ نہیں کہا تیرا وضو غلط ہے. دونوں بھائی کہنے لگے اے پدر, اے بزرگوار, اے شخص محترم, ہم 2 بھائی وضو کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کس کا وضو ٹھیک ہے. کتنا پیارا انداز ہے, کتنے اچھے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے. پھر جب وہ سمجھایا تو قدموں پہ گرا, کہا قربان جاؤں آپ کی ذات پہ, آپ دونوں کے تو وضو ٹھیک تھے, وضو میرا غلط تھا, لیکن آپ کے سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. شہید مطہری کے بارے میں ملتا ہے, فجر کی نماز میں مصلی سید خانہ میں بچھاتے تھے,
اونچی آواز میں نماز پڑھتے تھے، بچوں کو نہیں کہتے، اونچی آواز میں نماز پڑھتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ بچے سنتے تھے، ایسا ایسا اٹھنا اسٹارٹ کر دیتے تھے. سب ایک دفعہ دیکھتے تھے ادھر مستحب نمازیں ختم ہوئی، نمازیں جب ختم ہوئی فجر کی نماز میں بچوں کے پیچھے لائن لگی ہوتی تھی. انداز ہے یہ. آپ اس طریقے سے جب بچوں کو لے کے آئے، میں خود ہی عمل نہیں کر رہا تو میں کیسے ان کو بول سکتا ہوں؟ عزیزان موت، یہ چند ایک کنڈیشن تھی جس کو علماء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہر کوشش کرنی چاہیے، ہر کوشش. امر بالمعروف میں ایک راستہ بند ہے، سیکنڈ میں وہ راستہ بند ہے، تھرڈ. آپ آئیں دیکھیں، ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے اب عبداللہ کا میسنجر بننا ہے، میں نے دنیا کو پیغام دینا ہے. اگر مجھے ممبر نہیں مل سکا، نو پرابلم. اگر مجھے کہیں پہ اسپیچ کرنے کا موقع نہیں ملا، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ آئیں اپنے سٹیٹس کو اب عبداللہ کی تصویر کے ساتھ لگائیں. آپ کا سٹیٹس ان 10 دنوں میں اب عبداللہ کی تصویر کے ساتھ چینج ہوتا رہے. آپ آئیں عزیزان محترم، وہ تمام تر چیزیں یعنی شارٹ ویڈیو بنائیں، وہ ڈالیں، یا ہر وہ چیز جو کربلا سے ریلیٹڈ ہے اس کو انٹرنیٹ پہ وائرل کریں. فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اور باقی تمام تر چیزوں کو میں یوز کر سکتا ہوں مولانا عبداللہ کے لیے، میں یوز کر سکتا ہوں امام یاسر کے لیے، میں یوز کر سکتا ہوں اسلام کو آگے جو ہے وہ پھیلانے کے لیے اور اسلام کو فارورڈ کرنے کے لیے اور لوگوں تک اسلام کو جو ہے آج کو خدمت میں اس کا پیغام دینے کے لیے. ہاں ان چیزوں کو استعمال کرو. گاڑی، میں نے ایران میں دیکھا کتنے لوگ گاڑی کے پیچھے ایک ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ دنیا کو میسج ملتا رہتا ہے. آئے گاڑی کے پیچھے ایک جملہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا کو درس دے یہ کن لوگوں کے دن منا رہے ہیں. میں نے ایران میں ایک گاڑی دیکھی، ایک پک اپ تھی، گاڑی کے پیچھے ایک عجیب جملہ لکھا ہوا. میں نے اپنے دوست کو بتایا، بہت متاثر ہوا. یار یہ کتنے، اب وہ بندہ ممبر پہ نہیں آ سکتا، بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ہوتا جا کے اسٹڈی کرے، ممبر پہ آئے یا مختلف، لیکن یہاں تو آپ کر سکتے ہیں. ایران میں ایک دکان تھی، لائک یہی جو آج کروں ایسے چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے کی تھی، جس میں یہ لوگ جو حکیم ہوتے ہیں اور ہربل بیچتے ہیں، ہربل کی دکان. اندر بہت سارے ہربل موجود تھے، لیکن ڈور کے اوپر اس نے ایک اسٹیکر لگایا ہوا تھا، ایک اسٹیکر بس. اس اسٹیکر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں بد حجاب عورت کو اندر مال نہیں بیچوں گا، بد حجاب عورت اندر نہ آئے، بس ختم. اب اس کو ضرورت نہیں ہے ایک ایک کو پکڑ کے بتائے. اگر کوئی بد حجاب عورت آئے گی حجاب کے بغیر، وداؤٹ حجاب آئے، میں نہیں بیچوں گا. عزیزان آ جائیں، ہمیں حجاب کی ضرورت ہے. مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو حجاب کا درس دیں. اچھا ایک کوشچن ہوتا ہے جی حجاب کی دلیل کیا ہے؟ آپ حجاب پہ دلیل دیں، کیوں پردہ کریں، کیوں حجاب؟ میں ایک ہمارے بہترین عالم دین وہ بزرگوار یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جب کچھ ہماری بہنوں نے آ کر یہ کہا کہ حجاب پہ جو ہے وہ دلیل کیا ہے، کیا ریزن ہے آپ کے پاس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حجاب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. سیکنڈ ون، اگر نہ بھی ہوتا، ہم اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کو آپ خدمت میں اٹیچ کرتے ہیں، کن لوگوں کا نوکر؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں جناب سیدہ اور زینب کبریٰ کی کنیزیں ہیں. مجھے انصاف سے بتائیں، رسول کی بیٹی اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ اور رسول کی نواسی جناب زینب کبریٰ نے کب حجاب اتارا ہے؟ اسی حجاب کربلا میں حجاب کا غم تو ہم منا رہے ہیں. امام حسین کی شہادت سے زیادہ آج بھی ہمارے دل میں علی کی بیٹی کی چادر اترنے کا زیادہ غم ہے. آج بھی یہی روتے ہیں نا. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، ہم روتے ہیں. امام زمانہ جائیں زیارت ناہیہ کے اندر، کیا فرما رہے ہیں؟ اے کربلا والو، تمہاری مصیبت پہ میرے آنسو ختم ہو جائیں، میں خون کے آنسو رو. خطیب کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا مولا یہ آپ کے جملے؟ کہا ہاں. مولا کون سی مصیبت جو ہے آپ کو خون کے آنسو رلا رہی؟ فرمایا اسیری جدتنا زینب کبریٰ. یہ چیز بہت ضروری ہے. آئیں ان چیزوں کی طرف جو ہے خدمت میں توجہ. گاڑی کے پیچھے ٹی شرٹ نہیں اتارنی، فقط حسینیہ میں ٹی شرٹ پہن کے نہیں آنا. میں نے امام زمانہ کو وعدہ کیا ہے میں ابا عبداللہ کی ہمیشہ نصرت کروں گا، آپ کے دین کی نصرت کروں گا. میری ٹی شرٹ، میری گاڑی اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں کوشش کروں وہاں سے جو ہے وہ میسج کو آگے پھیلاؤں اور میسج کو آگے بھیجوں. وقت ختم ہو گیا، میں چند ایک چیزیں فقط ضروری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس کے بعد جو مہم ترین جو امر بالمعروف ہے جن کا کرنا ضروری، نماز کہنا ضروری ہے، روزے کی تبلیغ ضروری، یہ ساری چیزیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ someone is more or most important، وہ میں جسٹ اس کو اب تفصیل نہیں دوں گا، فقط ایسے بیان کر دوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آؤں اسلامک سسٹم اور کلچر کو مینیج کروں. دیکھیں وظائف کو اور واجبات کو انجام دینے کے دو طریقے ہیں، ایک انڈیویجولی ہے، ایک اجتماعی ہے، سوشل ہے. میں گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں،
لیکن بیسٹ وے کون سا ہے؟ میں آؤں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کیونکہ میں نے اگر برائی کا مقابلہ کرنا ہے، جب میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا، 4 جوان جب اور جماعت کو دیکھیں گے، ممکن ہے وہ بھی آ جائیں۔ میں کوشش کروں کہ اس ایک اچھی چیز کو، ایک اسلامک کلچر کو، اس کو میں اس طریقے سے وائرل کروں کہ میں آؤں دیکھوں جہاں گیدرنگ کی ضرورت ہے وہاں میں گیدرنگ کے ساتھ پریکاشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دنوں میں تو میں اس کو انجام دوں۔ اسی کے ساتھ فرمایا نوجوانوں کی تربیت، یہ سب سے زیادہ مہم امر بالمعروف ہے، کہیں پہ نہیں ہو رہی تو کہنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نوجوانوں کی، یوتھ کی تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کس چیز میں کمی رہ گئی ہے؟ ایسی تربیت کریں نوجوانوں کی کہ اگر کل اسلام پہ وقت آ جائے، میرا جوان سینے پہ ہاتھ رکھتا ہوا لبیک کہتا ہوا نظر آئے۔ مجھے اپنے جوانوں کی تربیت کر رہی ہے۔ تھرڈ ون فرمایا اپنے بچوں کو کلاسک نالج اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کے ساتھ بھی اسٹرانگ کریں، اسی لیے کہ کلاسک جتنی بھی اسٹڈیز اور جتنے بھی نالجز ہیں وہ اس کی دنیا کے لیے اچھے ہیں، لیکن دینی تعلیم اس کی روح اور اس کی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ آج تو آپ کی خدمت میں، آج اگر میرا جوان دینی اسٹڈی اس کے پاس نہیں ہوگی اور نالجز نہیں ہوں گے، کوئی بھی بندہ ایک ڈاؤٹ انٹرنیٹ پہ ڈالے گا اور میرا نوجوان اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ آج مشکل ہے، جب تک علم نہیں ہوگا نوجوان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو مہم چیزیں۔ اور فورتھ ون فرمایا تفرقے کو، اس کو ختم کرنے کے لیے امر بالمعروف ضروری ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نہیں کمیونٹی کے اندر دراڑ پیدا ہو رہی ہے، کمیونٹی کے اندر مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی چیز کو دبانے کی ضرورت ہے، وہ چاہے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز سوشل میڈیا کے تھرو کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پھیلا رہی ہے اور یونٹی کو خراب کر رہی ہے، اسی جگہ پہ اس کو دبانے کی ضرورت ہے۔ لائک خدا نہ کرے ایک کسی کے بارے میں ویڈیو بنائی جاتی ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یا کوئی میسج ہے آپ تک پہنچے، آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ کمیونٹی کے اندر اختلاف پیدا ہو، اس کو ادھر ہی ڈیلیٹ کریں، اس کو ادھر ہی ختم کریں، تاکہ کمیونٹی کے اندر وہ یونٹی باقی رہے، اس کو باقی رکھنا ہے ہم۔ اور اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ تبلیغ جو ہے عزیزان محترم، اس کا جو حکم آیا ہے، فرمایا کہ بڑے لوگوں کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، چیئرمین اس کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے منسٹر آف دا کنٹری اگر پاسبل ہو انسان کے لیے، ایک بندہ پوسٹ پہ ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس ہے، ایک بڑی پوسٹ پہ، اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، خدا کی قسم عوام کے ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس لیے مولا ابو عبداللہ نے گلی گلی میں ایک ایک بندے کو پکڑ کے نہیں کہا، امام نے یزید کو جو اس وقت کا حاکم تھا، امام نے اس پہ انگلی رکھی ہے۔ جناب سیدہ نے سیم اسی طریقے سے کیا۔ جب بڑے لوگ دیکھیں، جب بڑے نہیں آتے ہیں اچھے کاموں کی طرف، تو پھر لوگوں کو کیا اویئرنس ملتی ہے، اس سے کیا لیکچر ملتا ہے، وہ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ضروری ہے بڑے افراد کو امر بالمعروف کیا جائے، کہ وقت نہیں ہے میں اس کو زیادہ کھول سکوں اور اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ نہی عن المنکر کے حوالے سے کہا، نہی عن المنکر یہ ہے کہ ظلم کی حمایت نہ کی جائے، اور اس طرح کی چیزیں کہ جن کو اہل بیت نے جنہیں روکا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا دشمن کی مدد نہ کریں، یہ نہی عن المنکر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس سے کہیں کہ نہیں جھوٹ نہ بولو، فرمایا دشمن کی مدد نہ کرنا بھی نہی عن المنکر ہے۔ اگر آپ دشمن کی مدد کر رہے ہیں، دشمن اسلام کی، دشمن تشیع کی، دشمن اہل بیت کی، آپ نے منکر پہ عمل کیا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا برائی اور بد اخلاقی کو وائرل نہ کریں، برے کاموں کو، یہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا منکر ہے، اسلام کی سستی کا اور اس کو کم کرنے کا باعث نہ بنے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، خلاصہ ہو جاتا ہے دین مبین اسلام کا عزیزان محترم اسی ایک چیز پہ، اگر اس کو لائف میں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تو میرے مولا امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اسی کے لیے تو اکیلا نہیں چھوڑا۔ علماء کہتے ہیں کوئی اتنا پیارا تھا نانے کا دین، اکیلا نہیں آیا مدینے سے کربلا، معصوم اور 6 ماہ علی اصغر بھی لے کے آیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑا ہے، 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب مکے کو چھوڑا ہے نا، اس انداز میں چھوڑا ہے، حاجی احرام باندھ رہے تھے، حسین مکہ چھوڑ رہا تھا، اور جب تک کعبے پہ نگاہ پڑتی رہی ہے، کعبہ دکھتا رہا ہے، حسین بار بار مڑ کے دیکھتا رہا ہے۔ محبت تھی امام کو کعبے کے ساتھ، کعبے کی عزت حسین کے ساتھ تھی، چھوڑ دیا ساری مصیبتوں کو۔ ہاں عزادار پہنچے ہیں کربلا میں 2 محرم کو، ایک مرتبہ امام کی سواری نے آگے چلنا بند کیا، روایت میں ملتا ہے امام نے کوشش کی کہ سواری آگے بڑھے، 2 دفعہ امام کی سواری نے ساتھ دینا چھوڑا ہے،
ایک 2 محرم کو، ایک 10 محرم کو. 10 محرم کو بھی جب آخری مرتبہ جانے لگے ہیں نا میدان کی طرف، سواری نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا. امام نے کہا تھا وہ 10ویں محرم کے مسائل ہیں. علماء کہتے ہیں ایک نہیں کئی سواریاں بدلی بھی ہیں لیکن سواری نے قدم نہیں اٹھایا. امام نے کہا ساتھ والے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے. لوگوں کو بلایا ہے، لوگ آئے. امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اس کا اور نام؟ کہا مولا اسے نئے نوا بھی کہتے ہیں. پھر کہا اس کا کوئی اور نام؟ آواز آئی مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. عزاداروں بس اس نام کا سننا تھا. ایک مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پہ اترا ہے سلطان کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزادارو جناب عباس کو حکم دیا عباس جاؤ بنو اسد کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ. اب بنو اسد کے لوگ آئے ہیں. عزادارو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کربلا کو خریدا ہے. 60,000 درہم میں میرے امام نے اس زمین کو خریدا. ہاں عزادارو امام اترے ہیں، خاک کربلا کو تھوڑا سا اٹھایا ہے، استشمام کیا ہے، پھر رکھا ہے، پھر زمین پہ بیٹھ گئے ہیں. اسی طرح بابا علی نے بھی کیا تھا. روایت میں ملتا ہے جب امام صفین سے آ رہے تھے ایک مرتبہ ادھر پڑاؤ کیا تھا، خاک کو اٹھاتے تھے، استشمام کرتے تھے، پھر گریا کرتے تھے، روتے روتے آنکھ لگی تھی. ایک مرتبہ چیخ کے اٹھے تھے. اصحاب نے کہا یا امیر المومنین مولا کیا ہوا؟ کہا ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے یہی جگہ ہے خون کا دریا بہ رہا ہے جس میں میرا حسین ہاتھ اور پاؤں مار رہا ہے. کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. ہاں عزادارو امام نے بھی اسی طریقے سے امام نے اپنی غربت کی پہلی مجلس 2 محرم کو کربلا کے مقام پہ پڑھی ہے. امام نے 2 مجلسیں پڑھی ہیں اپنی، ایک 2 محرم کو، ایک شب عاشور کو. یہ جو 2 محرم میں پڑھی ہے نا 3 جملے امام نے اس میں فرمائے ہیں. عزادارو بس ان 3 جملوں کو سنیے گا، اسی کے اندر بہت زیادہ درد ہے. ایک مرتبہ امام نے خاک کربلا پہ ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ لگ کے امام نے فرمایا ہاں ہنا محط رحالنا. فرمایا ہاں عباس میری سواریاں بٹھا دو، میری بہنوں کو بٹھا دو، حسین کا سفر ختم ہو گیا ہے، حسین کا سفر ختم ہو گیا ہے. دوسرا جملہ پتہ نہیں حسین نے کہا کیسے ہے، زینب نے سنا کیسے ہے. عزادارو بات خون کی ہو رہی تھی. ہاں جب بھائی بہن کے سامنے خون کی بات کرے عزادارو بہن سے برداشت نہیں ہوتا. ہاں عزادارو امام کا دوسرا جملہ فرمایا ہاں ہنا مسفح دمائنا، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہمارے خون سے تر ہو جائے گی. کہیں میرے اکبر کا خون گرے گا، کہیں میرے عباس کا خون گرے گا، کہیں میرے قاسم و علی اکبر کا خون گرے گا. ہاں عزادارو تیسرا جملہ فرمایا ہاں ہنا ذبح اطفالنا، یہی میرے بچوں کے کٹ کٹ کے گرنے کی جگہ ہے، یہی میرے اصغر کے قربان ہونے کی جگہ ہے، میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگنے کی جگہ ہے. عزادارو آخری جملہ بڑا عجیب تھا. میں کہتا ہوں کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ کیوں نہ آیا؟ سنو گے جملہ کیا تھا؟ عزادارو دین اسلام پہ، اللہ کے دین پہ ہمیشہ خطرے مڑلاتے رہے، نبی شہید ہوتے رہے، لیکن کسی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا. اب حسین آئے ہیں، خطرہ اب بھی تھا لیکن ایسا بندوبست کیا جا رہا ہے. امام نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا ہاں ہنا حد کو ہری مدا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میری زینب کے سر سے چادریں اتر جائے گی اور میری ام کلثوم کے سر سے چادر اتار لی. اجرکم عند اللہ، شرما کے مت روئیے گا عزادارو. ایک مرتبہ بنو اسد کے لوگ آئے ہیں، امام علیہ السلام نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں. عزادارو امام کیا فرما رہے تھے؟ بس یہی جملہ تھا کہ آئے بنی اسد کے لوگوں زمین میں حسین نے خرید لی ہے لیکن تمہیں گفٹ کرتا ہوں، تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، بس خیال رکھنا جب میرا کوئی زائر آ جائے. عزادارو آپ کو یاد کیا ہے امام نے، جب میرا کوئی زائر آ جائے 3 دن میرے زائر کی خدمت کرنا. میرا زائر پیاسا نہ رہے، میرا زائر بھوکا نہ رہے. عزادارو جو خود پیاسا گیا آپ کی پیاس کو یاد کر کے بتا رہا تھا. دوسرا جملہ یہی تھا. عزادارو کہا کہ ہمیں
10 محرم کو شہید کر دیا جائے گا، ہماری لاشوں کو دفنایا نہیں جائے گا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا، نہ دفنا سکنا اپنی عورتوں سے کہنا وہ بہانے سے آ جائیں، اگر وہ بھی نہ کر سکیں اپنے بچوں کو کہنا کھیلتے کھیلتے ہوئے آئے مٹی اٹھا کے ہمارے بدنوں پہ ڈال دے۔ عزاداروں، میں یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنی جو وصیتیں کی تھی مجھے آپ بتائیں کسی نے دفنایا تھا؟ اے کسی نے لاش پہ خاک ڈالی تھی؟ روایت کہتی ہے 3 دن اے کربلا کی خاک پہ مظلوم کربلا کا لاشا تڑپتا پڑا رہا، نہ کسی نے دفنایا، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا۔ ہاں عزاداروں، بس ایک جملہ اور عرض کرنا ہے مصیبت کا، بس یہ باتیں ختم ہوئی۔ کہا عباس، میری بہنوں خیام لگ چکے تھے، عباس میری بہنوں کو خیام میں لے جاؤ۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب عباس نے محملوں کو بٹھایا، جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے سب پشت کر گئے، جو علی کی بیٹی اتر رہی ہے۔ بنو ہاشم کے جوانوں نے لائن بنائی، علی کی بیٹیاں ہاشمی جوانوں کے پردے میں اتری،